السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں والدہ سے اجازت لے کر اللہ کی تلاش میں یہ کہہ کر نکل کھڑے ہوئے تھے کہ امی جان، مجھ سے دو محبتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا تو مجھے اللہ سے مانگ لو تاکہ میں صرف آپ کی محبت میں زندگی گزاروں، یا پھر مجھے اپنی محبت کے حق سے آزاد کر دو تاکہ میں اللہ کی محبت میں زندگی کا ایک ایک پل گزاروں۔ والدہ محترمہ نے اپنا حق معاف کر کے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت بایزید بسطامی نے 30 سے 40 سال جنگلوں، ویرانوں، پہاڑوں میں سخت مجاہدے کیے اور 100 سے زیادہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، پھر دنیا نفس سے کنارہ کشی کر کے فنا فی اللہ ہو گئے، اور یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کا نام لینے سے پہلے زبان دھوتے۔ کتنے سال صرف مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر گزارے کہ ہر لمحہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر لیٹنا بے ادبی ہے۔ اتنی ریاضتوں اور عبادتوں کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو اللہ نے معراج کروا دی آسمانوں کی۔ جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگے تو خطاب ہوا کہ اے بایزید، تم ابھی خام ہو اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کے قابل نہیں۔ او میرے اللہ، آپ سب اندازہ کرو، اتنے بڑے اللہ کے ولی اور خطاب ہو رہا ہے کہ ابھی اس قابل نہیں۔ دوسری جگہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے بے شمار حجابات کراس کر لیے، تب میرے سامنے ایک نور کا سمندر آیا۔ 70 نور کے پردے تھے اور ان پردوں کو عبور کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی تھی، جبکہ نور کا پہلے پردے کی تجلی ہی ایسی تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو جل جاتا، اس لیے میں ادھر سے ہی واپس آ گیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور جگہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پردوں میں نہ چھپایا جاتا تو ساری کائنات ان کے نور کے ایک ذرے سے جل جاتی۔ یہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت حج بہت مشکل ہوتا تھا، ایک سال پیدل سفر کر کے لوگ مکہ پہنچتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر ساتھ موجود ساتھیوں نے عرض کیا کہ آئیں اب مدینہ منورہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر بھی حاضری دیں آئیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ حج کے بہانے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے کے لیے الگ سے تیاری اور ذوق و شوق سے آنا چاہیے۔ ادھر سے وہ واپس گئے اور تقریباً 1 سال لگا واپس بسطام شہر پہنچنے میں۔ پھر ادھر پہنچ کر دوبارہ مدینے کے سفر کے لیے نکلے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اللہ، کچھ سمجھ آئی، یہ تھا ان کا باطن اور ان کے دل میں نور کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ایک نظارہ بھی نہ کر سکے، اور ہم لوگ سیلفیاں بناتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مجھے ایک اللہ کے ولی نے بتایا کہ اپنے اندر نور اور باطن کا مشاہدہ کرنا ہے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اللہ کے ولی کے مزار کا تصور کرو۔ اگر دل میں کچھ تبدیلی محسوس نہ کر پاؤ تو سمجھ لینا تمہارا باطن ابھی روشن نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے ہوشی کی حالت میں تشریف لائے اور حضرت بایزید بسطامی کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اپنی والدہ کے پاس اور ان کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی۔ نہ عبادتوں کا حکم، نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے کا حکم۔ جانتے تھے کہ یہ بچپن سے ماں سے دور ہے، معرفت الہی کی تلاش میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہوش میں آئے، ایک لمحہ رکے بغیر حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کی خاطر روانہ ہو گئے، اور بچپن کے بعد اب بڑھاپے کی سرحد پر اتنے سالوں بعد گھر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے والدہ کی آواز آ رہی تھی دعا کرنے کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب دے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے میری محبت کی قربانی دے کر تیری تلاش میں نکلا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی زاروں کی طرح رونے لگے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ عرض کیا، ماں میں تیرا طیفور، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام۔ والدہ نے دروازہ کھولا، دونوں ماں بیٹا برسوں بعد ملے، بچپن سے بڑھاپے میں ملاقات ہو رہی ہے۔ آسمانوں پر فرشتے بھی ان کو دیکھ کر جذباتی ہو کر رو پڑے۔ بوڑھی والدہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر بیٹے کو چھو کر محسوس کر رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے عمر زیادہ ہونے سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ اگلے دن طبیب کو دکھایا تو اس نے کہا مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کو گھر لے آئے، اور جب تک والدہ زندہ رہیں کبھی شہر سے باہر نہیں گئے۔ کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے کوئی کہتا بھی تو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے والدہ کی خدمت کا حکم دیا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ سردیوں کی رات میں والدہ نے پانی مانگا، جب پانی لائے تو والدہ سو چکی تھی۔ ان کو نیند سے اٹھانا بے ادبی سمجھا اور پانی کا گلاس لیے ساری رات سرہانے کھڑے رہے کہ اگر والدہ کی آنکھ کھلی اور پانی دینے میں دیر نہ ہو بے ادبی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدہ کی خدمت کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تو بس ایک ایک لمحہ وقف کر دیا خود کو والدہ کی خدمت کے لیے۔ والدہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہے۔ کہا کہ طیفور تم نے اتنی تکلیف اٹھائی، ساری رات اتنی سردی میں کھڑے رہے۔ عرض کیا آپ کو آواز دینی پڑتی پانی کے لیے، مجھے گوارا نہیں تھا کہ آپ کو آواز دینے کی بھی زحمت اٹھانی پڑے۔ والدہ نے نم آنکھوں سے بیٹے سے راضی ہو کر دعائیں دی، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس تلاش میں ساری زندگی ویرانوں جنگلوں کی خاک چھانی، وہ سب مجھے اس ایک رات کی والدہ کی خدمت کے صلے میں اللہ نے دے دیا۔ بڑھی ماں کی خدمت بھی کروا دی اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش حق بھی مکمل کروا دی۔ یہ تھی اللہ کے ولیوں کی شان، یہ تھی ان کی حکم کی پابندی کہ ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی اس حکم کو پورا کرنے میں دل و جان سے کوششیں کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پا لیا اور ماں کی محبت بھی۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔